السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے مختصر سی گفتگو عرض کرنے کی سعادت حاصل کی گئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الکوثر کو جو نازل فرمایا ہے، بہت ساری بھلائیاں خوبیوں والا سورہ ہے۔ اس کوثر سے مراد کئی معنی مراد لیے گئے ہیں، جو ایک ایک معنی کر کے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی مختصر انداز میں کوشش کر رہا ہوں، جس میں ایک معنی یہ مراد لیا گیا تھا کہ انا اعطیناک الکوثر، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو علوم غیبیہ عطا فرمایا، یعنی غیب کا علم آپ کو عطا کیا گیا، کثرت سے غیب کا علم عطا کیا۔ کتنا علم عطا کیا گیا وہ آپ حضرات کو گزشتہ 2 جمعہ سے جو نا مختصر انداز میں بتایا جا رہا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا جو علم تھا، یعنی جب سے زمین و آسمان کو وجود بخشا گیا، جب سے یہ زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا، اور اس وقت تک جب نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گی، یعنی ازل سے لے کر ابد تک، اول سے لے کر آخر تک تمام چیزوں کا علم پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا گیا۔ اسی لیے آپ کو اس کو کوثر کہا گیا، کیونکہ کوثر ایک ایسا لفظ ہے جہاں پر آخری حد والا معنی مراد ہوتا ہے، یعنی اس کے آگے کوئی اور ورڈ ہے نہیں، یعنی ہم نے آپ کو تمام علوم عطا فرما دیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے کسی بھی تعلق سے جو نا شک و شبہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا پر شک و شبہ کرنے کے برابر ہے، کیونکہ بعض حضرات کا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزوں کا علم جانتے ہیں، کچھ چیزوں کا علم نہیں جانتے، جو کہ سراسر غلط اور باطل عقیدہ ہے۔ اس حوالے سے صفحہ نمبر کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے کچھ حوالہ جات دیے گئے تھے، وہ انہی حوالوں کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مسلم جو 261 کے بزرگ ہیں، 261 ہجری کے بزرگ ہیں، بہت قدیم بزرگ ہیں، اور یہ بات آپ کو عرض کیا تھا میں کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے جو مقدس کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، وہ بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف کے بعد جو معتبر کتاب ہے وہ مسلم شریف ہے، یہ دونوں کو ملا کے متفق علیہ حدیث کہا جاتا ہے۔ تو یہ میں مسلم شریف کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں۔ میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث کی کتاب لکھی اسے مسلم شریف کہا جاتا ہے۔ اس میں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور مشکات شریف ایک حدیث کی کتاب کا نام ہے، اس کتاب میں بھی اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے، جب مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو سخت آندھی آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدینہ کے قریب سفر سے ریٹرن ہو کے واپس آ رہے تھے تو ایک سخت آندھی چلی، ہوا آئی، تو قریب تھا کہ وہ مسافر کو دفن کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی تیز دھار آواز آ رہی تھی، اتنی تیز ہوا آ رہی تھی کہ وہ لوگوں کو دفن کر دے، ایسی ہوا آ رہی تھی، یعنی اتنی مٹی اڑ رہی تھی وہاں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آندھی ایک منافق کی موت پر بھیجی گئی ہے، یہ آندھی ایک منافق کی موت پر بھیجی گئی ہے، اس لیے اتنی بڑی آندھی آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب مدینے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھے، جب مدینہ منورہ پہنچے تو اس روز ایک بہت بڑا منافق مر گیا تھا۔ اس حدیث سے آپ کو کیا معلوم ہو رہا؟ ایک تو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ معلوم ہو رہا کہ انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا کہ آپ علم غیب کو مانتے تھے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو 261 ہجری کے بزرگ ہیں، ہم 261 ہجری کے بزرگ کی بات کو مانیں گے یا آج کے آدمی کی بات کو مانیں گے؟
انہوں نے اپنی حدیث کی معتبر حدیث کی کتاب میں اس بات کو روایت کیا۔ بھائی کوئی بندہ اپنی کتاب میں اسی بات کو لکھتا ہے جس بات کو وہ مانتا ہے، اگر ماننا ہی نہیں ہے تو کتاب میں کیوں لکھوں گا؟ اگر مجھے کوئی بات لکھنا ہے، اگر میری کتاب میں اگر میں اس بات کو مانتا ہوں، جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، تو میں اپنی کتاب میں وہ بات کو لکھوں گا کہ میں لکھا ہوں، کیونکہ میں اس بات کو قبول کرتا ہوں۔ آپ جو بات پسند ہی نہیں کریں گے اس کو اپنی کتاب میں کیوں لکھیں گے؟ امام مسلم کا عقیدہ تھا، ان کی سوچ یہی تھی، ان کا یقین یہی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے، اس لیے انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینے پہنچے ہی نہیں، سفر میں ہیں، مدینے کے قریب ہے، لیکن کیا بتا رہے ہیں اپنے غلاموں کو کہ مدینے میں ایک منافق مر گیا جس کی وجہ سے اس آندھی کو بھیجا گیا ہے، اور جب جا کے مدینے میں دیکھے تو ایک بہت بڑا منافق مر گیا تھا۔ تو جانے سے پہلے شہر کی خبر دینا، جس کو علم غیب ہے یہ وہی بتا سکتے ہیں، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک ثابت ہوتا ہے، علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ یہ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 536 پہ یہ حدیث موجود ہے، آپ اسے جو ہے نا جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے حدیث کی کتابوں کے حوالے سے میں جو آپ حضرات کے سامنے دے رہا ہوں نا، 6 حدیث کی کتابیں ایسی ہیں جو بہت معتبر کتابیں ہیں، اس میں سے ایک تیسری حدیث کی کتاب کا نام ہے ترمذی شریف۔ سب سے پہلے لوگ بخاری پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے لوگ بخاری پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد مسلم کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد جس حدیث کو زیادہ جو نہ دیکھتے ہیں وہ امام ترمذی کی ترمذی شریف کی حدیث کو دیکھتے ہیں، معتبر حدیث کی کتاب کا نام ہے۔ اب امام ترمذی کا عقیدہ دیکھیے کہ امام ترمذی کیا بول رہے ہیں۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ کب کے بزرگ ہیں؟ 279 کے بزرگ ہیں، 279 جب کے بزرگ ہیں یہ، انہوں نے اپنی حدیث کی کتاب ترمذی شریف میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فتنے کا ذکر کر رہے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ عثمان اس وقت مظلومانہ انداز میں تم شہید کیے جاؤ گے۔ اس کو ترمذی شریف میں امام ترمذی نے ذکر کیا، جلد نمبر 2، والیوم نمبر 2، پیج نمبر 212، جس کو امام ترمذی نے اپنی حدیث میں ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان کب خلیفہ بنے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، ٹھیک ہے، جن کی فاتحہ اسی مہینے میں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد حضرت عمر بن خطاب خلیفہ بنے، جو 10 سال تک گورنمنٹ چلائے، 10 سال تک حکومت چلائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نا خلیفہ بنے، آپ حاکم بنے، امیر بنے، امیر المؤمنین بنے۔ آپ نے بھی قریب 10-12 سال گورنمنٹ چلائی، حکومت چلائی آپ نے۔ تو آپ کے دور کی بات کر رہے ہیں، حضرت عمر کے 10 سال، حضرت عثمان کے 10 سال، 20 سال، پھر حضرت ابوبکر کے چند سال، یعنی موٹا لگ بھگ اگر حساب لگائے 25 سال پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے بول رہے، اے عثمان، ایک وقت آئے گا کہ فتنے سر اٹھائیں گے، بڑے بڑے فتنے نکلیں گے، ان فتنوں میں تم کو شہید کر دیا جائے گا۔ 25 سال میں ایک موٹا حساب بول رہا ہوں میں آپ، 25 سال پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی جا رہی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث میں آپ کو بول رہا ہوں، حضرت عثمان کو بلا کر کہا جا رہا ہے۔ اور ایک جو ہے نا جگہ پہ بھی بات آئی، ایک زمانہ آئے گا جب لوگ فتنوں پر ہوں گے، جب لوگ گمراہی پر ہوں گے، تو وہاں سے جو ہے نا ایک شخص جا رہے تھے، حضور مسجد نبوی میں یہ بات بتا رہے تھے، تو ایک شخص جو ہے نا سامنے سے جا رہے تھے اور ان کے چہرے پہ کملی اڑی ہوئی تھی، ان کے چہرے پہ سر پہ کملی اڑی ہوئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب فتنے سر بولیں گے، یعنی زیادہ زیادہ فتنے اٹھنے لگیں گے، اس وقت وہ سر پہ کملی ڈال کر جو بندہ جا رہا ہے، اشارہ کر کے آپ نے فرمایا وہ جو بندہ سر پہ رومال ڈال کے جو جا رہا ہے، وہ بندہ اس وقت قرآن پر جمع ہوا رہے گا۔ لوگوں نے جب حضور کی یہ بات سنی تو ان کے پیچھے گئے تاکہ دیکھ تو لیں فتنوں کے زمانے میں کون قرآن پر رہے گا۔ پیچھے پیچھے جا کر رومال ہٹا کر دیکھے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا چہرہ تھا۔
جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اس وقت آپ قرآن کی تلاوت ہی کر رہے تھے. حضور نے فرمایا کہ وہ قرآن پہ جمے ہوئے رہیں گے، تو آپ قرآن کی ہی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کا خون آپ کے گردن مبارک کو جب شہید کیا گیا، تن سے جدا کیا گیا، جب آپ کو جو ہے نا تلواروں سے زخمی کیا گیا، آپ کو مارا گیا، تو اس وقت آپ کا خون نکل کر قرآن مجید کی ایک آیت پر جا کے گزرا. وہ آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اس آیت پر جا کر آپ کا خون جا کر گرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور ایک بات سنیے آپ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بول رہا ہوں میں آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پہاڑ پر کھڑے ہوئے، احد کے پہاڑ پر، تو پہاڑ جو نا جنبش کرنے لگا. جنبش مطلب شیک ہونے لگا، ہلنے لگا. حضور نے اپنا پیر نکال کر احد کے پہاڑ پہ مارا، کہا خاموش ہو جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں. کیا فرمایا سرکار؟ بولیے. ایک نبی، بولو بھائی، ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں. وہ ایک نبی خود حضور تھے، ایک صدیق کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق. 2 شہید حضرت عمر تھے اور حضرت عثمان تھے. بعض روایت میں 2 کا ذکر ہے، بعض روایت میں 1 ذکر ہے. ایک نبی، ایک صدیق، ایک شہید کھڑا ہوا ہے، یہ حضور نے ذکر فرمایا. بھائی حضرت عمر تو بعد میں 15 سال کے بعد شہید ہونا تھا، حضرت عثمان کو تو 25 سال کے بعد شہید ہونا تھا، لیکن کون کب شہید ہوگا؟ یہ حضور اکرم شہید ہوگا. حضرت ابوبکر کو شہید نہیں کیا گیا. اپنے مسجد میں جو 4 نامہ لکھے ہوئے دیکھیے مسجد میں آپ، چاروں خلفاء ہے. تھوڑا یہ جنرل نالج رکھیے میرے بھائی، مسلمانوں کو نالج نہیں ہے، اسی لیے مسلمان ہر جگہ پریشان ہو رہے ہیں. اپنے خلفاء 4 ہے. حضرت ابوبکر پورے 12 لوگوں کے جو نا کرکٹ کی پورے ٹیموں نام، آپ نام پوچھئے، پورے بولتے نامہ کہ جو ہے نا کرکٹ میں پاکستان کے جو ہے نا ٹیم میں کتنے لوگ ہیں، پلیئر ہیں، سب کے نامہ کتنے ہیں، کون ریٹائر ہو گیا، کون کھیل رہا، کون اچھا کھیلتا، کون بیٹسمین ہے، کون بالر ہے، کون کیچر ہے، کون کیا ہے، سب بولتے. انڈیا میں کتنے جو انڈیا کے کتنے جو نا کرکٹ ٹیم ہے، سچن صاحب کب ہے، وہ صاحب کب ہے، یہ صاحب کب ہے، 25 باتیں بول دیتے اب کا بچ. لیکن اگر ذرا یہ بولے حضور کے وصال کے بعد پہلے خلیفہ کون بنے تو نہیں معلوم، دوسرے خلیفہ کون بنے. جبکہ گاندھی جی دنیا سے جاتے جاتے یہ بولے مجھے حکومت اس وقت صحیح سمجھ میں آئی جب میں عمر بن خطاب کی زندگی پڑھا. اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ گورنمنٹ کو کیسا چلایا جاتا. فوجی اڈے جو ہوتے نا بارڈرز پہ، یہ سب سے پہلے قائم کرنے والے حضرت عمر بن خطاب تھے. فوج کو جو بنایا گیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ صفا یہ جو بیت المال جو بنائے جاتے ہیں نا، یعنی ڈونیشن سینٹر، یہ سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے. کارواں ہیں لاڈج جو بنائے جاتے ہیں نا، یہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے. ریسٹورینٹس لاڈج جو بناتے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے. ایسی ہزاروں چیزیں انشاءاللہ جب آپ کی فاتحہ کا ذکر آئے گا میں ذکر کروں گا. غیر لوگوں کو معلوم ہے جی اپنے لوگوں کے بارے میں، لیکن ہمارے لوگوں گھر کی مرغی دار برابر اس کے حساب، یعنی ہمارے گھر میں بہت چیزیں ہوتی ہیں تو ہمارے کو معلومات نہیں ہوتی. ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں ایسے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، گھر کی مرغی دال برابر حیدرآباد میں بولتے، مشہور مثال ہے. یعنی اپنے لوگوں کی اپنے کو قدر نہیں ہوتی. باہر والا آ کے 2 باتیں بول کے گیا تو اس کی بات کو بہت بڑا سمجھتے لوگ، لیکن گھر والا بندہ جتنا بھی بولو اس کی بات کو جو نا کچھ اہمیت نہیں. ہم مسلمان ہیں اور ہم کو ہمارے خلفاء کے بارے میں نہیں معلوم ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کرے حضور کے وصال کے بعد، امیر المؤمنین بنے، لیکن آپ کو شہید نہیں کیا گیا. حضرت عمر خلیفہ بنے، آپ کو شہید کیا گیا. حضرت عثمان خلیفہ بنے، حضرت عمر کو مسجد میں شہید کیا گیا جس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں شہید کیا گیا جس وقت آپ قرآن پڑھ رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو 4تھے خلیفہ ہے، ان کو بھی مسجد میں ہی شہید کیا گیا. ضرب تو باہر لگایا گیا لیکن مسجد میں شہید ہوئے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آپ کے بیٹے 4 خلفاء جو نا یہ عموماً کہا جاتا لیکن ایکچوئل 5 خلفاء ہے. یہ بات بہت لوگوں کو جو نا چونکہ نامہ 4 لکھے جاتے ہیں تو 4 ہی دماغ میں بیٹھ گئے. اصل میں ہمارے خلفاء 4 نہیں ہے، 5 ہے. ایک حضرت امام حسن جو حضرت علی کے بیٹے، انہوں نے بھی جو نا خلافت سنبھالی، وہ بھی خلیفہ بنے لیکن ان کو بھی زہر دے کے شہید کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شہید ہونے سے پہلے کون شہید ہوگا، کون جو ہے نا نارمل جو ہے نا انتقال کر جائے گا، وہ بھی بول رہے ہیں. ایک صدیق ہے، ایک شہید ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہے. سارے لوگوں کی خبر دے رہے ہیں. بھائی علم غیب نہیں ہے تو آنے والی خبر کیسے دیں گے؟
آپ کو کیا معلوم کل میں کیسا مروں گا، اور مجھے کیا معلوم 100 سال کے بعد آپ دنیا سے کیسے جائیں گے۔ اللہ آپ کی عمر اور 100 سال تک عمر دراز کرے اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمر۔ 100 سال کے بعد آپ دنیا سے کیسے جائیں گے مجھے کیا معلوم، اور میں نیکسٹ آنے والے فرائیڈے تک یہاں میں کھڑا رہوں گا، کیا کوئی اور بندہ آگے کھڑا ہوگا، آپ کو کیا معلوم ہے۔ لیکن یہ عام لوگوں کی بات ہے بھائی صاحب۔ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے نا، ایک جمعہ کی بات نہیں، قیامت تک کی خبر دے دیتا ہے، وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ اور ہم ایسے ہی نبی کی جو ہے نا امت میں پیدا ہوئے، اور ایسے ہی نبی کے ہم وفادار ہیں۔ اس لیے ہر سنی سینہ ٹھوک کر کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، کیونکہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھے جو نبی اپنی آمد سے پہلے کی بھی خبر دے دیا اور قیامت تک آنے والے چیزوں کا بھی خبر دے دیا۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھے، نہ جانے آپ کون سی جو نا نبی کی بات کرتے ہیں، کون سے جو نا بات کرتے ہیں۔ آپ یہ بولتے ہیں کہ نبی یہ جانتا وہ نہیں جانتا، آپ کیا جانتے؟ آپ تو 2 دن پہلے یہ بولتے میں آج پیپر میں پڑھا کل شام میں جو نا بارش ہونے والی ہے لہٰذا میں سفر نہیں کرتا۔ بھائی صاحب آپ کو ایک ٹیکنالوجی پہ آپ کو اتنا بھروسہ ہو گیا، محکمے موسمیات جو اندیشہ ظاہر کرتے ہیں ابر کو دیکھ کر، وہ لوگ جو نا ٹیمپریچر کو دیکھ کر جو حساب کتاب لگا کے بولتے ہیں کل ہو سکتا ہے کہ کل پانی پڑے گا، آنے والے 10 دن میں ڈگری 44 ڈگری دھوپ کی ہو جائے گی، تو ہمارے لوگ وقت سے پہلے محکمہ موسمیات کے باتوں پر سن کر یقین جان کر کہتے ہیں کہ ہم ڈپارٹمنٹ بولا کل بارش ہوگی تو کل سفر نہیں کرنا ہے، کل دھوپ زیادہ تیز ہوگی تو کل باہر نہیں جانا ہے، کل یہ ہو سکتا وہ ہو سکتا۔ سائنس کی اس بات پہ بھروسہ ہے کہ کل بارش ہونے والی ہے۔ ارے یہ سائنس تو مصطفیٰ کے نالین کی جو نا دھول کی بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میرے آقا اگر بتا دیے تو اس بات پہ بھروسہ نہیں ہے۔ کیسا کچا عقیدہ ہو گیا لوگوں کا، سائنس پر یقین آ گیا اور آقا کی بات پر یقین نہیں آیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت رب کے بولے ارے میرے آقا کی عنایت نہیں صحیح، ظالموں کلمہ پڑھانے کا احسان بھی گیا، کم سے کم کلمہ پڑھنے کی تو لاج رکھ لیتے۔ کتنی عجیب بات ہے میرے بھائی، لوگ عجیب و غریب انداز میں جو نہ باتیں کرتے ہیں۔ خیر اللہ نیک توفیق عطا فرمائے۔ اب جو میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں حضرت امام ابو داؤد کا حوالہ دے رہا ہوں۔ یہ جو حدیث کی کتابیں میں جو آپ کو کوٹ کر رہا ہوں نا میرے بھائی، جو بتا رہا ہوں نا، یا آپ سب انٹرنیٹ پہ آپ جا کے دیکھیں۔ انٹرنیٹ ایک ایسی بہترین چیز ہو گئی اس زمانے میں، دیکھے تو گندگی بھی دکھتی، دیکھے تو اچھی بھی دکھتی۔ استعمال کرنے والے کا ہاتھ ہونا، جیسا استعمال کرے ویسا استعمال ہوتا۔ فون گندا نہیں ہوتا، ٹیکنالوجی گندی نہیں ہوتی، استعمال کرنے والا گندا ہوتا۔ دماغ میں جو چلتا موبائل میں وہی دیکھتا ہوں، سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو موبائل گندا نہیں ہوتا، دماغ گندا ہوتا۔ لوگ اپنی گندگی کو چھپانے موبائل کو ذمہ دار ٹھہرا کرتے ہیں، یہ فون ہے بھائی زندگی تباہ کر دی ہے۔ ارے نہیں جی بھائی صاحب، تم ہے جو زندگی تباہ کرے، فون نہیں کرا۔ فون تو تم سعودی میں رہ کے بھی تمہاری بیوی سے بات کرے، انہیں تو سپورٹ کرا تمہارے کو جی۔ تم سعودی میں رہ کے بھی تمہارے جو نا لخت جگر بچوں سے بات کرے، ان تو انٹرنیٹ تو تمہارے کو سپورٹ کرا۔ تم ہے جو فون کو گندا کر دیے جی، صبح شام وہ یہ دیکھ دیکھ کے گندا کر دیے۔ اسی انٹرنیٹ کے اندر آپ کو یہ تمام حدیث کی کتابیں ملے گی، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، یہ پورے حدیثوں کی کتابوں کے نام بول رہا ہوں۔ امام ابو داؤد دیکھیے 275 ہجری کے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی حدیث کی کتاب میں ذکر کیا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی مجھ سے ہے۔ ذرا غور سے سنیے حضور کیا فرما رہے، مہدی مجھ سے ہے۔ مہدی کون ہے؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام، حضرت امام مہدی علیہ السلام، جو آپ کا سمجھ میں آ رہی نا میری بات؟ آپ کو ذہن میں میری طرف ہے توجہ ہے آپ جی، ڈسٹرب مت ہوئیے، میری طرف دیکھیے۔ حضرت امام مہدی قیامت کے قریب آئیں گے، جب تک حضرت مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی۔ وہ آئیں گے اور اپنی حکومت کریں گے حضرت مہدی علیہ السلام، اور وہ حضور کی ہی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت بی بی فاطمہ حضرت علی کی اولاد میں سے ہوں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام، وہ آئیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مہدی کے بارے میں کیا بولے؟ مہدی مجھ سے ہے، قیامت کے قریب جو مہدی آئے گا میری اولاد میں سے، میرا بیٹا، وہ مجھ سے ہے۔ کشادہ پیشانی، حلیہ بول رہے ہیں جی، کیسی لک کیا ہوگا وہ بتا رہے ہیں۔ کشادہ پیشانی حضرت مہدی کا، بلند ناک یعنی لمبی ناک ہوگی حضرت امام مہدی کی۔ یہ سن لیجیے آپ، ٹیکنالوجی خالی آپ کو بارش ہوتی بول سکتی،
لیکن وہ ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی، زندہ رہے تو دیکھ لینا حضرت امام مہدی ایسے ہی ہوں گے جیسے میرے آقا نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلا کر کہا کہ تم فلاں راستے پہ جاؤ، ایک وہاں تم کو عورت ملیں گی، اس عورت کے چوٹی کے جوڑے کے اندر ایک مخبری کا لیٹر لکھا ہوا ہے، لیٹر جو وہ مدینے کی سیکریٹ انفارمیشن مکے کو پہنچا رہی ہے۔ علی تم جاؤ، حضرت علی کو کہا گیا کہ تم جاؤ، جا کر اس کے پاس سے وہ خط لے لو، لیٹر لے لو اور اس کو پھاڑ کر پھینک دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے، جا کر فرمایا کہ تمہارے پاس ایک خفیہ خط ہے، تم جاسوس ہو، وہ خط مجھے دے دو۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میرے پاس کوئی خط نہیں، میں کیسے آپ کو خط دوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چونکہ وہ عورت تھی تو تلاشی تو نہیں لے سکتے تھے۔ حضرت علی میان میں سے تلوار نکال دیے، وہ بار بار اصرار کرنے لگی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، وہ رونے لگی دھونے لگی، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ لیکن حضرت علی کا عقیدہ دیکھیے آپ، مولائے کائنات حیدر کرار من کنتو مولا، میرے مولا کا عقیدہ دیکھیے آپ۔ مولا علی مشکل کشا کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا علی بول رہا ہے کہ زمین آسمان ہو سکتی ہے، آسمان زمین ہو سکتی ہے، محمد عربی نے جو بات کہی وہ بات خدا کی قسم غلط نہیں ہو سکتی۔ تیرے جوڑے میں لیٹر ہے تو ہے، وہ نکال کے بتا۔ تو آپ نے میان سے تلوار نکالی، اگر تو خط نہیں نکالی گی تو تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ تو اس نے وہ دھمکی، وہ ذوالفقار والی تلوار دیکھی تو وہ اپنے چوٹی کے جوڑے میں سے لیٹر نکال کے حضرت علی کو دی۔ یہ تھا صحابہ اکرام کا عقیدہ۔ حضور یہ بھی کس کی چوٹی میں کون سا سیکرٹ لیٹر لکھا ہوا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے جی، اتنی غیب کی خبر دینے والا نبی۔ یہ بھی حدیث شریف ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو پورا چہرے کا جو ہے نا لک بتا رہے ہیں، کشادہ پیشانی، بلند ناک، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ کون؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ جب بھرے گا جب ساری دنیا میں ظلم ہوگا۔ ابھی بھی جو نا کہیں عجیب و غریب قسم کی باتیں چل رہی ہے نا، تو عجیب وہ یہ باتیں آگے بھی چل کے بہت چلے گی ہے۔ تو زمین میں ہر جگہ فتن و فساد ہوگا، مارم توڑی، دنگا فساد، عیاشی، مکاری، جواری سب عام ہو جائے گا۔ اس وقت حضرت مہدی علیہ السلام پیدا ظہور ہوں گا آپ کا، وہ کہ آپ ساری دنیا میں امن و امان قائم کریں گے، عدل و انصاف۔ ہرن کو بھی انصاف ملے گا، شیر کو بھی انصاف ملے گا، چونٹی کو بھی انصاف ملے گا، انسانوں کو، ہر کسی کو انصاف ملے گا۔ جب سارا ظلم بھر جائے گا تو حضرت مہدی آ کے انصاف کو قائم کریں گے۔ فرمایا 7 ایئرز، 7 سال تک حکومت کریں گے مہدی علیہ السلام۔ کتنے سال تک؟ 7 سال تک حضرت مہدی علیہ السلام حکومت کریں گے۔ گورنمنٹ اسمبلی الیکشن 4 سال کے لیے ہوتا ہے، پارلیمنٹ الیکشن 4 سال کے لیے ہوتا ہے، بلدیہ الیکشن 4 سال کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن 4 سال حکومت میں آنے کے بعد کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے within months within seconds جو نا تختے پلٹ جاتے، ڈیزالو کرنا پڑتا اسمبلی کو، پارلیمنٹ کو ڈیزالو کرنا پڑتا، ایسی حالات ہو جاتے۔ تو حکومت 4 سال بول کے طے ہوتی لیکن چلتی نہیں بول سکتے۔ کبھی کبھی عوام ایک دم اچانک روڈوں پہ آ جاتی، ہم کو یہ گورنمنٹ نہیں چاہیے، تو پلٹنا پڑتا، تختے پلٹ جاتے۔ ایسے بڑے بڑے واقعات ہیں۔ تو حضور صلی اللہ، یہ دنیا کی خبریں ہیں، حکومتیں کب تک چلیں گی کب تک نہیں چلیں گی کسی کو خبر نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں مہدی علیہ السلام 7 سال حکومت کریں گے، 7 ایئرز حکومت کریں گے حضرت مہدی علیہ السلام۔ 1450 سال بول رہے ہیں، پھر کب کی خبر دے رہے ہیں؟ قیامت کی خبر دے رہے ہیں۔ قیامت کے قریب آنے والے بندے کی پیشانی کیسی ہے بولیں گے، ناک کیسی ہے بولیں گے، اور عدل و انصاف یعنی ان کا جسٹس فیصلہ کیسا ہوگا وہ بتا رہے ہیں۔ پھر یہ بول رہے ہیں کہ وہ 7 سال حکومت کریں گے۔ 1450 سال پہلے خبر دیے، قیامت کی خبر دیے، بیچ میں آنے والا بول رہا کہ نبی نہیں جانتا بول کے۔ یہ بات جمری کہیں تو بھی اپن بیچ میں ہے نہیں ہے۔ میری تو دعا ہے جب تک مہدی علیہ السلام نہیں ہے جب تک آپ زندہ رہیں انشاءاللہ۔ ارے آمین بولو بھائی۔ جمعہ کے دن کئی گھڑیوں کے لمحات میں، اور یہ امپاسبل ہے سمجھ رہے ہیں آپ، استغفر اللہ استغفر اللہ، امپاسبل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی جو نا مشکل نہیں ہے میرے بھائی، اللہ معاف کرے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک بزرگ ہے ہندوستان میں، مجھے نام یاد نہیں ہے، زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کچھ نام ہے، حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ، مہاراشٹر میں غالباً آپ کی درگاہ ہے۔ 625 سال کچھ جیے آپ، کتنے سال؟ 625 سال جیے آپ۔ اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے تو جو ہے نا بازو میں ایک صاحب آ کے بھی وضو کر رہے تھے، آپ کے بیٹے تھے غالباً،
بیٹے بھی آ کے وضو کر رہے تھے، تو وضو کرتے کرتے غوث پاک سے انہوں کیا پوچھے، بابا آب حیات کس کو بولتے؟ آپ بولے تو پانی، حیات بولے تو زندگی، یعنی لمبی زندگی پوچھنا چاہ رہے انہوں. بابا آب حیات کس کو بولتے؟ تو غوث پاک وضو کرتے کرتے کیا بولے، یہ پانی پی لو بولے ہاتھ لے کے. وہ پانی پیے تو وہ غوث پاک کے وہ بیٹے لگ بھگ الگ الگ کتابوں میں 400 سال تک زندہ رہے انہوں. جی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو نا آپ کو زندہ رکھے. ارے آپ پرانے جو نا زمانے میں جا کے دیکھیے جی، لوگ 98 سال 99 سال 100 سال 110 میں، آپ جو ہے 40 سال میں قبرستان خواب میں آ جا رہا. یہ اور بات ہے، ورنہ پہلے بزرگاں بیٹھے ہوئے دیکھیے، اب اللہ ان کی عمر دراز کرے، 78 سال 100 سال جیتے تھے. اب ہماری زندگی ایسی ہو گئی کیونکہ یوزنترو پلیٹوں میں کھا کھا کے اپن بھی یوزنترو ہو گئے اب. ورنہ پہلے زمانے کے لوگ مٹی کے پلیٹوں میں کھاتے تھے، گھٹ مٹو رہتے تھے، مرچی جو نا ہاتھ میں گھر میں جو نا وخلی میں ڈال کے کوٹ کے بہترین کھا کے اچھے تازے رہتے تھے. اب کھٹکا ڈالو کوئی بولتا کھا لو، ایسا ہو گیا. زندگی ایسی ہو گئی، ہماری بھی زندگی کھٹکوں کی جیسی ہو گئی. اللہ آپ کی عمر دراز کرے انشاءاللہ تعالی. مزید باتیں زندگی نے اگر وفا کیا تو اور بھی جو نا حوالے ہے، اور بھی انشاءاللہ آگے چل کے میں حوالے دوں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.